علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جو تھے وہ علمیت رکھنے کے باوجود اخلاق کا ایک مجسمہ تھے۔ وہ اختلاف رکھتے وقت اختلاف رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے مخالف کی علمیت کے بھی قائل ہوتے تھے۔ آج کل معاشرہ میں اگر کسی دوسرے مکاتبی فکر والوں کے ساتھ اگر اختلاف ہو جائے تو ہم ان کی جو اچھی عادتیں ہوتی ہے تو ہم ان کو بھی رد کر دیتے ہیں، ان کے پاس جو علم ہوتی ہے ہم اس علم سے بھی انکار کر دیتے ہیں اختلاف کی بنیاد پر، کیونکہ آج کل معاشرہ میں لوگ افراط اور تفریط کا شکار بن چکے ہیں۔ اختلاف کی بنیاد پر کسی کی علمیت سے انکار کرنا یا کسی کی تذلیل کرنا یہ اکابرین علماء دیوبند کا کام نہیں تھا۔ علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جو تھے وہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ بڑے اختلافات رکھتے تھے، لیکن اختلافات رکھنے کے باوجود بھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ذہانت و ذکاوت اور ان کا تبحری علم کے قائل تھے، اور اس کے علاوہ اس کی عربیت میں جتنی غلطی تھی ان کی مضبوطی کے ساتھ پکڑ بھی کرتے تھے اور ان پر رد بھی کرتے تھے، لیکن رد کرنے کے باوجود بھی ان کی علمیت کے قائل تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلیں، نہ کہ اکابرین کا نام لیتے ہوئے اکابرین کے نقش قدم سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پر چلنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال ہم حنفی دیوبندی اور ماتوریدی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کا مطالعہ کریں اور ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ حضرت شاہ صاحب محترم وہ اختلافات کے باوجود وہ اخلاق کے اعتبار سے بھی دوسرے انسان کا خیال رکھتے تھے۔ علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، علامہ ابن العربی رحمہ اللہ کے ان کو بے پناہ تسلیم کرنے کے باوجود بھی ان کی تفردات کی نشاندہی کرنے سے پرہیز نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جو تھے اتنے اعلیٰ ظرف کے مالک تھے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ کئی حد سے زیادہ اختلافات رکھنے کے باوجود بھی وہ علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کو رئیس الاذکیاء کے نام سے یاد کرتے تھے۔ امام داؤد الظاہری کو اذکیائی امت مانتے تھے، اور علامہ ابن الحجر العسقلانی الشافعی رحمہ اللہ کو جبل العلم اور حافظ الدین والدنیا کا لقب دیتے تھے۔ اتنے اختلافات کے باوجود بھی وہ کسی شخصیت کی عزت نفس مجروح نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی علمیت کے قائل تھے اور ان کا احترام رکھتے تھے۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے۔ اور علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جو تھے وہ ابن عبد البر المالکی کے اعتدال کی تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ تو میرے اس تمام باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جو تھے وہ ایک چلتا پھرتا مکتبہ تھا، اور اتنے علوم کے باوجود بھی وہ اگر کسی سے اختلاف رکھتے تو اختلاف اخلاق کے دائرے کے اندر رکھتے، اور ان شخصیت میں جو کمالات ہوتے، ان کی جو ذہانت اور قابلیت اور ان کے پاس جو علوم ہوتے، تو علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اختلافات کے باوجود بھی ان تمام اچھی خوبیوں کو تسلیم کرتے تھے، بلکہ اپنے شاگردوں کے سامنے ان کے بڑے چرچے کرتے تھے کہ فلاں بندہ رئیس الاذکیاء ہے، فلاں بندہ حافظ الدین ہے۔ تو ان کی قابلیت کو دیکھا جائے کہ جن کے پاس ایسی احادیث موجود ہو کہ وہ احادیث علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے ہاتھ لگی تھی، کہ جو احادیث علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ اور علامہ بدر الدین العینی رحمہ اللہ کے پاس بھی نہیں تھی، وہ احادیث علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے پاس تھی۔ اس کے باوجود بھی ان میں تکبر و غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان میں عاجزی، انکساری اور دوسرے انسانوں کی قدر اور احترام کرنا یہ وہ اپنا بنیادی فریضہ سمجھتے تھے۔ تو میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، خصوصاً طلباء کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اختلافات کی بنیاد پر کسی دوسرے مکاتب فکر والے جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کی بھی توہین اور تذلیل نہ کی جائے، بلکہ ان کی جو ذہانت ہوتی ہے، ان کی جو قابلیت ہوتی ہے اور ان کے پاس جو علوم ہوتے ہیں تو ان کو قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اگر ہمارا ان کے ساتھ کئی مسائل میں اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن ایک عالم ہونے کے ناطے اور
مسلمان ہونے کے ناطے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا یہ مسلمان اور خصوصاً علماء دیوبند کے جو روحانی اولاد ہوتے ہیں ان کا بنیادی فریضہ ہے۔ تو میری تمام باتوں کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اکابرین کو مطالعہ فرمائیں اور اپنے اکابرین کا تاریخ دیکھیں، ان کے علمی خدمات کو دیکھیں اور ان کے پھر وہ طریقے بھی دیکھیں جن طریقے سے وہ دوسرے کسی مکاتب فکر والے یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ وہ اختلافات رکھتے تھے، ان کا وہ طریقہ یاد رکھے کہ کہیں اختلافات کے آڑ میں آ کر کسی دوسرے انسان کی ایک بہترین خوبی کو بھی آپ رد نہ کر دے۔ یہ اچھی بات نہیں کہ آپ کسی کی اچھی خوبی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو انسان ہو چاہے وہ آپ کا ساتھی ہو یا دشمن ہو، لیکن ان کے اچھی خوبی کو اچھے طریقے سے ان کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے علماء دیوبند کا مشن ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام طلباء کرام کو اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔